پاکستان اور یو اے ای تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کی پاکستان آمد۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلوں کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ کان کنی، ریلوے اور بینکنگ کے شعبوں میں تعاون سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم کا مشکل وقت میں ساتھ دینے پر یو اے ای سے اظہار تشکر۔ ولی عہد کا پاکستان کی ترقی کے لیے یو اے ای کی حمایت کا اعادہ۔ ایوان صدر آمد، بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت نے ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ تقریر ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، خاتون اول آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو سمیت وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ اپوزیشن جماعتوں کی 2 روزہ قومی کانفرنس۔ اجازت نہ ملنے پر رہنما نجی ہوٹل کی دیواریں اور گیٹ پھیلان کر زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا مینڈیٹ واپس کرنے اور سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ شفاف الیکشن اور اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات پر بھی زور۔ کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری۔ کانفرنس میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی تجاویز پیش کی گئیں۔ مسائل کا حل آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی قرار۔ ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو ہراساں یا جیل میں ڈالنے کا حق نہیں دیتا۔ جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن گرینڈ الائنس کی کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار۔ ذرائع جے یو آئی نے بتایا کہ اعلامیہ اپوزیشن کا اپنا ہوگا۔ جے یو آئی کانفرنس میں بطور مندوب شریک ہوئی۔ کنونشن کی اجازت نہیں تھی، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی، ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے۔ تب پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کسی کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر رہے، پھر بھی جلسوں ریلیوں کی اجازت نہیں۔ عمر ایوب بولے، بحرانوں کے حل کے لیے آئین اور قانون پر سختی سے عمل درآمد ناگزیر ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کانفرنس سے روکنا کمزوری کی علامت ہے۔ مفتاح اسماعیل کا اقتدار کی لالچ چھوڑ کر مل بیٹھنے کا مشورہ۔ احسن اقبال کا پی ٹی آئی کو اپنا سربراہ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ بولے، بانی قومی مجرم ہیں، پی ٹی آئی کی کوئی ایماندار قیادت سامنے لائی جائے۔ اپوزیشن پاکستان کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہے، ملک کو معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کو امید ہے شاید امریکہ انہیں بچا لے گا۔ وفاقی کابینہ میں مزید 13 وزراء اور 11 وزرائے مملکت کی شمولیت۔ کابینہ ارکان کی مجموعی تعداد 31 ہو گئی۔ نئے اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم کے 3 مشیروں نے بھی حلف اٹھایا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس۔ گرفتار ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع۔ کیس کے اہم گواہ ملزم ارمغان کے ملازم نے نامزد ملزم ارمغان اور شیراز کو عدالت میں شناخت کر دیا۔ ملزم ارمغان کا مسلسل اذیت میں رکھے جانے، کھانا نہ دینے کے الزامات۔ جج کی ملزمان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایت۔ ملزم ارمغان کے متعدد مرچنٹ اکاؤنٹس ہونے کا بھی انکشاف۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم ارمغان نے جعل سازی سے حاصل $1 ملین کی رقم ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کی۔ ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کردہ رقم کی شواہد حاصل کرنا ممکن نہیں۔
لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق 6 افراد کی میتیں اسلام آباد سے پشاور پہنچا دی گئیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق ضلع کرم سے ہے۔ موسم بہتر ہونے پر میتیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار روانہ کی جائیں گی۔ آج صبح اسلام آباد ایئرپورٹ پر میتوں کو وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے وصول کیا تھا۔ کل پارا چنار کے 4 اور باجوڑ کے 2 افراد کی میتیں بھی پاکستان لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم۔ کہا آٹومیٹڈ ریپڈ رسپانس ٹرانسپورٹ پنجاب بھر میں 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کابینہ نے ڈبل ڈیکر بسز کی منظوری دے دی۔ جن خواتین کے پاس 2 ویلر لائسنس ہوگا انہیں ای بائک دیں گے۔ مفت پنک بائکس کے لیے قرآن دازی ہر ماہ کی جائے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی۔ فاروق ستار پر بھی پلٹ کر وار، بولے فاروق ستار چاہتے ہیں بوری بند لاشوں کا دور واپس آ جائے۔ سندھ میں 16 سال سے بدعنوان ترین حکومت قائم ہے۔ KMC کے ریٹائر ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے۔ MKM رہنما فاروق ستار برس پڑے، کہا ہمارا کوٹا بوگس ڈومیسائل والوں کو دیا جا رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بدترین شکست کے آفٹر شاکس۔ دورہ نیوزی لینڈ سے پہلے قومی ٹیم میں بڑے آپریشن کا امکان۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی ٹیم میں بڑی تبدیلی کی خواہش مند۔ چیمپئنز ٹرافی میں ناکام، تمام بڑے بڑے نام پریشان، خود کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت۔ یہ نشاندہی کیسے ہوئی کہ کون لوگ ملوث ہیں؟ جسٹس امین الدین خان کا سوال۔ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ CCTV فوٹیج کی مدد سے نشاندہی ہوئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ملزمان کی حوالگی کا قانون احتیاط صرف عدالت کو ہے۔ جسٹس جمال بولے کہ حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ سیاسی امور پر مشاورت۔ ملاقات کرنے والوں میں احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، انوشا رحمان، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر شامل۔ احسن اقبال کی اہم پارٹی امور پر نواز شریف کو بریفنگ۔ عید کے بعد مختلف شہروں میں مزید جلسوں پر بھی مشاورت۔ 7 ماہ میں مہنگائی 18.7% سے کم ہو کر 6.5% پر آ گئی۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ ترسیلات زر میں 25.2%، برآمدات میں 9.7% اور درآمدات میں 16.8% اضافہ۔ کرنٹ اکاؤنٹ $68 کروڑ سے زیادہ سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک ذخائر $8 ارب سے بڑھ کر $11 ارب 20 کروڑ سے زیادہ رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا رواں سال بھی رمضان اور عید پیکج دینے کا اعلان۔ بیرسٹر سیف کے مطابق 10 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں کو امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ ہر خاندان کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یتیم اور دہشت گردی سے متاثرہ افراد کو ترجیحی بنیادوں پر پیکج فراہم کرنے کی ہدایت۔ حماس نے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ بدلے میں اسرائیل کی قید سے 642 فلسطینیوں کی رہائی۔ رہائی پانے والے فلسطینیوں میں متعدد زخمی ہیں جنہیں اسرائیلی قید میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ برسوں بعد اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے پر جذباتی مناظر۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں جشن کا سماں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، قصور، اٹک، رحیم یار خان میں بادل برس پڑے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی باران رحمت سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کوئٹہ، سبی، قلات میں بادل خوب جم کر برسے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سندھ میں بھی بوندا باندی نے سما باندھ دیا۔ آزاد کشمیر برفباری کی وجہ سے بالائی علاقوں کی شاہراہیں بند۔
گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم متعدد مقامات پر بند ہو گئی۔ کراچی میں بادلوں کا راج برقرار، رات گئے شہر میں ہلکی بوندا باندی کا امکان۔